قریب نہیں جانا. اگر آپ کی کسی لڑکی سے دوستی ہے, نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں, اسے شادی کی آفر کر دو. بولو آج سے ہماری تمہاری بات چیت بند, میں آ رہا ہوں تمہارے ابا سے ملاقات کے لیے, اپنے ابا کو لے کے آ رہا ہوں, میں تم سے شادی کروں گا, نکاح کر لیتے ہیں, پھر بات چیت جائز ہے. ساری رات پھر تو کرے گا ہی نہیں, پھر جیسے نکاح ہو جائے گا پھر نہیں بات کرے گا, پھر مس کال کا جواب بھی نہیں دے گا. اب آپ کہیں گے ہمارے ابا راضی نہیں ہوں گے, ہم جب اس کے گھر جائیں گے تو ابا راضی نہیں ہوں گے. تو ابا کو سمجھاؤ پہلے سے, ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اے میرے ابا, آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روک لیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو شادی سے نہیں روک کے آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا باپ بننے دیں پھر آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر ابا عقل مند ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا, نہیں عقل مند ہوں گے تو آپ اگر کماتے ہو تو کر کے ابا کو بتا دو, ابا یہ میرا بنیادی حق ہے, میں برائی کی طرف جا رہا تھا, میں زنا کی طرف جا رہا تھا, میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے لگا تھا, قیامت میں جب چترول لگیں گے آپ تھوڑی مجھے اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے, باپ بچا لے گا کیا؟ آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو اللہ میری ابا شادی نہیں کرا رہے تھے اس لیے میں برائی کر رہا تھا. اللہ کہے گا تو بھی پٹے گا, تیرا باپ بھی پٹے گا, دونوں کو سزا دوں گا میں. تو نکاح میں نہیں سنو, اس زمانے میں کسی کی نہ سنو. ہاں حقوق ادا کرنے ہیں وہ میں بار بار کہوں, ایسے نہیں کہ لٹکا کے چھوڑ دو. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ نظر کی حفاظت کرنی ہے. جتنے موبائل میں لڑکیوں کے نمبر ہیں نا, سب آج سے کیا کر دو جو آپ نے وسیم بھائی ستار بھائی کے نام سے سیو کیے ہوئے. سمجھ رہے ہو؟ یہ عیاشی ہے جس پر اللہ خوش نہیں ہوتا. اللہ نے جو ایمان والوں کی صفات بیان کی, اس صفات میں یہ کہا کہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور سے تعلق قائم نہیں کرتے. جو بیوی کے علاوہ کسی اور راستے کی طرف جائے گا, اللہ کہتے ہیں میری حدود کو توڑنے والا ہے, یہ اس کو آخرت میں سزا ملے گی. اور اللہ نے بیوی کے معاملے میں بڑی وسعت دے دی. انگریز کہتا ہے ایک بیوی رکھو, دنیا دار کہتے ہیں ایک رکھو. اللہ نے کتنے کی اجازت دے دی؟ 4. یہ اللہ نے اجازت دی ہے, اس میں کسی کی نہ سنو. آپ بولو جب میرے خدا نے اجازت دی ہے تو قوم میں کیوں کسی سے پرمیشن لوں بھائی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. آج کل لوگ کہتے ہیں ابا سے پوچھ سکتے ہیں, بیوی سے پوچھنا. بھائی خدا نے جب اجازت دے دی, دیکھو محلے کا ایک دادا ہے, وہ بیٹھا ہوا ہے, لیاری کا کوئی بڑا دادا بیٹھا ہوا ہے نا, ایسے بیٹھا ہوا ہے لیاری کا بدماش, کوئی بھی بڑا بدماش. آپ کی جیب میں بٹوے میں 100 روپے پڑے تھے, آپ کو ڈر ہوا کہ یار کوئی چھین نہ لے مجھ سے. اس بدماش نے بلایا, بولا یہ 100 روپے رکھ, میری طرف سے بھی 100 روپے. اب گھبرانے کی ضرورت نہیں, یہاں سے چلا جا. اب بھی آپ گھبرا رہے ہو یار, تو بدماش کو غصہ آئے گا, بولے اب کس سے ڈر لگ رہا ہے, سب سے بڑا بدماش تو میں ہوں. اب اگر تجھے کسی سے ڈر لگ رہا ہے تو اس کا مطلب میری تو انسلٹ کر رہا ہے, ایسا ہی ہوگا نا, اس کا مطلب تو میرے سے کے علاوہ کسی. تو دنیا میں جب کوئی بدماش میں اتنی غیرت ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں میری بدماشی کے ہوتے ہوئے کسی کی بدماشی نہیں چلے گی. تو خدا نے جب آرڈر دے دیا کہ تم 4 کے حقوق اگر ادا کر سکتے ہو, برابری کا معاملہ کر سکتے ہو, تو میری طرف سے تمہیں پرمیشن ہے. اب کسی سے پوچھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں. اب اللہ کو کسی اور سے پوچھنا بالکل بھی پسند بولو نہیں ہے. لوگ آپ کو نکاح سے روکیں گے, اس کی وجہ سے آپ زنا میں پڑو گے, تو یہ لوگ جب زنا کا اللہ آپ کو عذاب دے گا, اس وقت یہ آپ کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچائیں گے. جب انسان حلال میں زیادہ آتا ہے تو حرام کی رغبت ختم ہو جاتی ہے. دیکھو ایک آدمی صبح 4 پراٹھے کھا لے, اب اگر اس کو کوئی یہ کہے کہ یہاں سے پراٹھا چوری کر کے کھا, وہ کہے گا بھائی ڈالوں گا کہاں میں یہ, اب چوری کرے گا وہ. لوگ اس کو کہیں گے نا ہم تجھے 20 روپے دوں گا, تو میری طرف سے ایک پراٹھا چوری کر کے اور کھا لے. وہ کہے گا یار میں نے اپنے پیسوں سے جب 4 کھا لیے ہیں تو 5ویں کی کیا گردے میں داخل کروں میں اس کو, پھیپھڑوں میں جگہ بناؤں کیا میں اس کی؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو حلال سے حدیث میں دعا سکھائی ہے, اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک, اے اللہ حلال اتنا دے دے کہ حرام سے بچت ہو جائے, میری حرام سے کفایت ہو جائے. حلال اتنا دے دے کہ اس میں کافی ہو جائے, مجھے کہاں روکنے کے لیے. اب جو نوجوان 25 26 سال کی عمر میں شادی نہیں کر رہے, وہ حلال کی طرف جائیں گے یا حرام کی طرف؟ تو بار بار دل چاہے گا. تو اللہ نے کہا بھائی حلال ہے یہ عورت تمہارے لیے, سے نکاح کر کے بیوی بنا کے گھر لے آؤ. کیوں اپنے آپ کو ایک عذاب میں ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے؟
پھر اللہ نے کہا کہ اور دل کر رہا ہے تو ایک اور کر لو. 4 پراٹھے کھانے کے بعد میرے بھائی کوئی عورت خود بھی پیشکش کرے گی نا مجھ سے دوستی لگاؤ. آدمی کہے گا میں انسان ہوں, میں کوئی گدھا تھوڑی ہوں. کیا خیال ہے, میں گدھا ہوں؟ تو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ ایک نابینا آدمی دعا مانگتا تھا, اللہ حور دے دے, حور دے دے نا. اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا تھا بیچارے کو, حور دے دے, حور دے دے, حور دے دے. تو کسی نے آ کے نا, وہ کوئی فاحشہ عورت آ گئی اس کے پاس, کون ہے بھائی کہ حور آئی ہوں. تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے اس سے تعلق قائم کیا, بھئی آسمان سے کوئی حور آئی ہے, حالانکہ وہ فاحشہ عورت تھی. تو بڑا خوش ہو گیا کہ مجھے کہاں سے آسمان سے کیا مل گئی ہے, حور ہو. پھر دوسری عورت آئی, کون آئی ہے, یہ حور آئی ہوں. اچھا بھائی چلو بھائی, اس سے بھی دوستی لگا لی. تیسری, چوتھی, پانچویں, چھٹی, ساتویں, اس کے بعد ایک اور عورت آئی, کون ہے بھئی, حور آئی ہوں. کہہ کہ ساری حوریں میرے مقدر میں لکھی ہوئی ہیں کیا ہے بھائی, اور دنیا میں کوئی اور نہیں ہے جس کو حور ملے گی. تو انسان کی بھی ایک حد ہے, کیونکہ ٹھرکی کوئی ہو تو اس کا تو کوئی علاج ہی نہیں ہے نا. ٹھرکیوں کا تو دنیا میں کوئی علاج ہوتا ہی نہیں. لیکن ایک صحت بھی تو ہے, جب روٹی کھاؤ گے تو خواہش بھی تو پیدا ہوگی. یہ تو نیچرل ہے نا, اسی خواہش کے پورا ہونے سے تو انسان پیدا ہوتے ہیں. یہ غلط خواہش تھوڑی ہے. یہ انسانوں میں خواہش نہ ہوتی تو آج اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں یہاں سامنے, سارے بڈھے ہو کے مر چکے ہوتے, کوئی خواہش ہی نہیں تھی ان میں. ایک آدمی گاؤں سے آیا, کسی مفتی صاحب سے پوچھنے لگا کہ مفتی صاحب ہم نے سنا ہے کہ متقی آدمی جنت میں جائے گا, متقی ہے نا, تو ذرا یہ بتا دو متقی بولتے کس کو ہیں تاکہ میں بھی متقی بن جاؤں. مفتی صاحب نے بتایا وہ متقی اس کو بولتے ہیں کہ اس کے سامنے سے خوبصورت حسین ترین عورتیں گزر جائیں مگر اس کا دیکھنے کو دل ہی نہ کرے, اتنا نیک آدمی ہو. جیسی مرضی عورتیں اس کو اپنی طرف مائل کرے, اس کا دل ہی نہیں چاہے, اتنا نیک. وہ بیچارہ سیدھا سادہ, اس نے کہا وہ اس کو تو ہمارا زبان میں ہجڑا بولتے ہیں. تو جنت میں کیا صرف ہجڑے لوگ جائیں گے, مرد کا بچہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا. تو وہ مفتی اگر واقعی مفتی ہوتا تو وہ یہ جواب نہیں دیتا کہ دیکھنے کا دل ہی نہ کرے. وہ کہے مرد ہے تو عورت کی طرف دل اس کا مائل ہوگا. مرد کی تو ڈیفینیشن ہی یہی ہے, اسی کو تو مرد کہتے ہیں. عورت دیکھ کے مچل جائے گا, لیکن متقی اسے کہتے ہیں وہ دیکھے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام. کہے گا حرام پہ پابندی لگائی ہے, بھوک لگ رہی ہے, روٹی دیکھ کے دل مچلے گا کہ کھا لوں میں. اگر دل ہی نہیں کر رہا اس کا مطلب پیٹ خراب ہے آپ کا. آپ تو ڈاکٹر سے علاج کراؤ کہ بھوک بھی لگ رہی ہے, صبح سے کھانا نہیں کھایا, پھر بھی دل, لوگ گولیاں کھا کھا کے بھوک لگا رہے ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب بھوک نہیں لگتی مجھے. تو مرد ہوگا تو عورت کی طرف بھوک اس کو لگے گی. تو متقی اس کو بولتے ہیں جیسے جو بھوک لگ رہی ہے روٹی کی, مگر وہ کہتا ہے بھوک تو لگ رہی ہے مگر چوری کر کے نہیں کھاؤں گا, ریڑھی لگاؤں گا, پیسہ کماؤں گا, حلال سے 2 نوالے کھاؤں گا. وہ حلال کے 2 نوالے اس حرام کے 6 نوالوں سے بہتر ہیں. تو متقی کا دل چاہتا ہے لیکن وہ خدا کے خوف کی وجہ سے اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے. وہ کہتے ہیں نکاح کر کے اپنے عقد میں لے کر آؤں گا, اس کے بغیر میں عورت کی طرف نہیں جاؤں. تو اللہ میاں نے اجازت دے دی 4 روٹیاں کھانے کی, سمجھ میں آ رہی ہو, اپنے خرچے پہ 4 عورتوں سے اللہ نے نکاح کی اجازت دی. یہ بات لوگ بتاتے نہیں ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, سیاستاً گھبرا رہے ہوتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں اگر میں نہیں بتاؤں گا تو اللہ ہم سے پوچھے گا کہ میں نے جب حرام پہ پابندی لگائی تھی وہ تو تم نے بتا دیا کہ نظر کی حفاظت کرو, میں نے حلال کی بھی تو اجازت دی تھی نا, وہ کیوں نہیں بتا رہے, اس میں گھبرا کیوں رہے ہو تم. لوگ مجھ سے کہتے ہیں آپ ہی بیان کرتے ہو, اس پہ دوسرے علماء کیوں نہیں کرتے. میں کہتا ہوں ان کی 2 تو کی ہی نہیں ہے تو کیسے بیان کریں گے وہ بیچارے, وہ دوسری کریں, وہ خود بیچارے وہ مجبور ہیں معاشرے کے آگے. تو بیوی تو ہنگامے کھڑا کر دیتی ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں یار بچے گریبان پکڑ کے مارتے ہیں کوٹتے ہیں, وہ تو آپ کو بھی ماریں گے کوٹیں گے. آپ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہمیں نہیں کچھ کہیں گے, کہنے دو, کیا ہوتا ہے اس سے. آپ نے حقوق ادا کرنا ہے, آپ نے دوسری کر کے پہلی کو لٹکا کے چھوڑنا نہیں ہے. اس کے بھی حقوق, اس کے بھی حقوق, پھر تیسری کرتے ہو اس کے بھی حقوق. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں, ہم 4 کہاں سے کریں گے, غریب لڑکیوں سے کرو. آپ کی آمدن 20,000 ہے, ایسی لڑکی سے کرو جس کے ابا کی آمدن 10,000 ہے اور 10,000 میں 6 بیٹیوں کو پال رہا ہے. وہ اس کی 4 اس جیسے آدمیوں کی 4 بیٹیاں آپ کے نکاح میں اچھا گزارا کریں گی, کیونکہ آپ اس کے باپ سے پھر بھی اچھا کھلاؤ گے. آپ اگر غریب ہو میرے بھائی تو آپ سے بھی زیادہ غریب دنیا میں پڑے ہوئے ہیں.
سمجھتے ہو نکاح کرنا پیغمبروں کی سنت ہے, لڑکیوں سے دوستی لگانا شیطانوں کی زانیوں کی سنت ہے. تو قیامت کے دن زانیوں کی فہرست میں اٹھنا چاہتے ہو یا پیغمبروں میں؟ ایک آدمی اپنے سیاسی لیڈر کی بڑی تعریف کر رہا تھا نا, وہ 2 نمبر لیڈر ہے, ساری دنیا کو پتہ بھی, میں اس کی بیان نہیں کروں گا, لیکن سیاسی لوگ تو اپنے ہی آدمی کی حمایت کرتے ہیں نا. بہت کر رہا تھا, نہیں وہ لیڈر بڑے اچھے. تو ہمارے محلے میں ایک بندہ کیا کہتا ہے, دعا کرو اپنے بارے میں کہ اللہ تمہارا حشر اسی کے ساتھ کرے. کہہ رہا نہیں بھائی, اللہ اس کے ساتھ میرا حشر نہیں کرے, اللہ نہ کرے میں اس کے ساتھ. تو اس کا مطلب پھر اچھا کہاں سے ہو گیا؟ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ بھائی انسان چاہتا ہے ہمارا لیڈر کو ہم ووٹ دیں گے جیسا بھی حشر پیغمبروں کے ساتھ ہو, حشر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو, حشر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو, حشر ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو, حشر ہمارا علماء صلحاء کے ساتھ ہو. چاہتے یہی ہے نا, علماء کو ووٹ بے شک نہیں دیں گے. تو وہ میں نہیں کہہ رہا آپ کسی کو ووٹ دیں, آپ وہ جس کو چاہیں. ووٹ دینے کی تو بہت سارے اسباب ہوتے ہیں نا. بعض دفعہ آدمی کو پتہ ہے نیک آدمی ہے لیکن بیڑا غرق کر دے گا ملک کا, تجربہ نہیں ہے نا. دیکھو ڈرائیونگ کی سیٹ پہ اس کو نہیں بٹھایا جاتا جو نیک ہے, اس کو بٹھایا جاتا ہے جو ڈرائیونگ جانتا ہے, بھلے چرس پیتا ہو وہ. دنیا کے بعض دفعہ اصول کو, پھر بھی نیک آدمی کو ووٹ دینا چاہیے, اصول یہی ہے. لیکن آپ کے کوئی سیاسی جماعت ہے, وہ آپ جانے وہ جانے, لیکن انسان چاہتا ہے حشر میرا کس کے ساتھ ہو؟ پیغمبروں کے ساتھ, علماء کے ساتھ, بزرگوں کے ساتھ. چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا؟ تو کام بھی وہ والے کرنے پڑیں گے جو بزرگان دین, پیغمبر اور علماء کرتے ہیں. انگریز کافر زنا کی طرف جاتا ہے, شراب کی طرف جاتا ہے, پیغمبر شراب کو حرام کر کے گئے ہیں. تو پہلا کام جلدی بس مکمل کرتا ہوں, نماز پابندی سے پڑھنی ہے منوڑا والوں نے. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ کبھی بھی برائی کے قریب نہیں جانا. اگر آپ کی کسی لڑکی سے دوستی ہے, نوجوان بیٹھے ہوئے یہاں, اسے شادی کی آفر کر دو. بولو آج سے ہماری تمہاری بات چیت بند, میں آ رہا ہوں تمہارے ابا سے ملاقات کے لیے, اپنے ابا کو لے کے آ رہا ہوں, میں تم سے شادی کروں گا, نکاح کر لیتے ہیں, پھر بات چیت جائز ہے. ساری رات پھر تو کرے گا ہی نہیں, پھر جیسے نکاح ہو جائے گا پھر نہیں بات کرے گا, پھر مس کال کا جواب بھی نہیں دے گا. اب آپ کہیں گے ہمارے ابا راضی نہیں ہوں گے, ہم جب اس کے گھر جائیں گے تو ابا راضی نہیں ہوں گے. تو ابا کو سمجھاؤ پہلے سے, ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اے میرے ابا, آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روک لیتے تو کیا آپ میرے ابا بنتے؟ تو جیسے آپ کے ابا نے آپ کو شادی سے نہیں روک کے آپ کو میرا ابا بنا دیا, تو مجھے بھی کسی کا باپ بننے دیں پھر آپ. نہیں آئی سمجھ میں؟ اگر ابا عقل مند ہوں گے سمجھ میں آ جائے گا, نہیں عقل مند ہوں گے تو آپ اگر کماتے ہو تو کر کے ابا کو بتا دو, ابا یہ میرا بنیادی حق ہے, میں برائی کی طرف جا رہا تھا, میں زنا کی طرف جا رہا تھا, میں انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھنے لگا تھا, قیامت میں جب چترول لگیں گے آپ تھوڑی مجھے اللہ کے عذاب سے بچاؤ گے, باپ بچا لے گا کیا؟ آپ یہ تھوڑی کہہ سکتے ہو اللہ میری ابا شادی نہیں کرا رہے تھے اس لیے میں برائی کر رہا تھا. اللہ کہے گا تو بھی پٹے گا, تیرا باپ بھی پٹے گا, دونوں کو سزا دوں گا میں. تو نکاح میں نہیں سنو, اس زمانے میں کسی کی نہ سنو. ہاں حقوق ادا کرنے ہیں, وہ میں بار بار کہوں, ایسے نہیں کہ لٹکا کے چھوڑ دو. تو دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ نظر کی حفاظت اور نکاح کی کثرت. تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ دیکھو آج نوجوانوں میں نشہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے. آج ہی ایک نفسیاتی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی, کہہ رہے ہیں 99 جو نفسیاتی کیسز آ رہے ہیں نشے کے. کوئی شیشہ پی رہا ہے, کوئی مین پوری, کوئی گٹکا, کوئی سگریٹ, تو سب سے کم نشہ چل رہا ہے آج کل. بھائی یہ ساری چیزیں آپ کی باڈی کو تباہ و برباد, اس میں سکون نہیں ہے. نشہ کرنے والا سمجھتا ہے میں نشہ کرتا ہوں سکون میں آتا ہوں. او بھائی جو نشہ نہیں کرتا وہ کیے بغیر سکون میں ہوتا ہے, وہ کیے بغیر. یہ تو آپ نے خود اپنے آپ کو اس عذاب کا عادی بنا لیا. کوئی آئس پی رہا ہے, کوئی چرس پی رہا ہے, کوئی ہیروئن پی رہا ہے. اگر کسی کو خدا نخواستہ یہ بیماری لگ چکی ہے, جا کے کسی ڈاکٹر سے ابھی اپنا علاج کراؤ. آج علاج کرانا آسان ہے, کل مشکل ہو جائے گا. اور دنیا میں اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہے شراب میں اور نشے میں سکون ہے. نشے میں سکون نہیں ہے, اس میں آپ کو اس لیے سکون ملتا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لیا ہے. تھوڑے دیر میں نے خود ہیروئنچیوں کے جنازے پڑھائے ہیں. ہمارے محلے میں ایک ہیروئنچی رہا کرتا تھا, بڑا نیک, حج بھی کر کے آیا, پھر سٹا لگانا شروع کر دیا. جوان آدمی مر گیا, اس کے جنازے میں مجھے اتنی عبرت, میں نے کہا 25 سال کا جوان آدمی ہے, کس عذاب میں اپنے آپ کو اس نے ہلاک کیا. تو نشے سے انسان کا جسم گھلتا ہے.
کوئی بھی نوجوان آپ کو کہتا ہے نا تھوڑی سی پی لو تھوڑی سی پی لو، نہ 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 بھائی، یہ گندی چیز ہے، اللہ نے حرام قرار دی. ہم کیوں؟ اللہ شراب طہور پلائے گا قیامت کے دن ان لوگوں کو جو دنیا میں گندی چیزوں سے بچا کرتے تھے. تو چھوڑو اس عذاب کو، ان دوستوں کو چھوڑ دو جنہوں نے آپ کو نشے میں ڈالا ہے. تو یہ تیسری چیز ہے. چوتھی اور آخری، بس پھر نہیں بات، پھر بس بہت لمبا بات ہو گئی. گھر میں سب سے زیادہ آپ پر آپ کے باپ اور آپ کی ماں کا حق ہے. علماء کہتے ہیں جس نے اپنے والدین کے ساتھ بدسلوکی کی اس کو دنیا میں ہی سزا دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ، دنیا میں عذاب میں آتا ہے. تو اگر باپ کبھی بدتمیزی سے بات کرتا ہے، آپ نے جواب بدتمیزی سے نہیں دینا. ماں بدتمیزی تو لفظ بھی غلط ہے، ماں اگر سخت لہجے میں بات کرتی ہے تو آپ نے جواب سخت لہجے میں نہیں دینا. اور قرآن کہہ رہا ہے کبھی غلطی ہو جائے تو اللہ سے توبہ استغفار کر لینی. اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، آج میں نے اپنے باپ کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا کیا. اللہ کہتے ہیں ان تکونوا صالحین، نیک بننے کی کوشش کرو گے تو اگر کبھی غلطی ہو جائے گی تو اللہ کیا کرے گا؟ معاف کر دے گا. غلطی ہو جائے تو اللہ بیٹھا ہوا ہے معاف کرنے کے لیے. بار بار غلطی ہو، بار بار معافی مانگو. چیزیں ہو گئیں 4، اور ایک آخری چیز جو ان چاروں پر عمل کرانے کے لیے. دیکھو انسان جس معاشرے میں گناہ سیکھتا ہے اس معاشرے میں توبہ کر تو لیتا ہے، توبہ پر قائم نہیں رہتا. آپ نشہ چھوڑو گے پھر آپ کے وہ دوست نشئی فون آئے گا، بے آ جا، وہ فری میں مل رہی ہے آ جا. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ آدمی کہتا ہے چلو یار دوبارہ سٹا لگا لو. شراب پیتا ہے دوبارہ شرابیوں کا فون آ جائے گا. لڑکیوں سے دوستی ہے، کسی اور نمبر سے آپ نے بلاک کر دیا، کسی اور نمبر سے رابطہ کرے گی، 2-4 دن پھر آدمی آ جاتا ہے، پھر جنت ونت بھول جاتا ہے سب. تو اس لیے حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ انسان توبہ بھی کرے اور اپنے ماحول کو تبدیل بھی. اب ماحول تبدیل کر کے کہاں جائیں؟ منوڑا چھوڑ کے کیا آپ ڈیفینس چلے جائیں؟ ہے بھائی، وہاں الگ قسم کے نشے ملیں گے آپ. یہاں چرچ چھوڑ کے جائیں گے وہاں کیا چل رہے ہوں گے؟ آئس چل رہی ہوگی، بڑے لوگوں کا نشہ ہے بھائی. ڈیفینس چھوڑ کے آپ بھاگیں گے بحریہ ٹاؤن، وہاں الگ قسم کے سٹے چل رہے ہیں. اور یہاں پر تو نشہ والا پائپ کے اندر بیٹھ کے نشہ کر رہا ہوگا نا، پھٹے پرانے کپڑوں میں. مالدار علاقوں میں 3 پیس سوٹ ٹائی میں نہا دھو کے وضو کر کے کر رہے ہوتے ہیں نشے. حقیقت ہے. وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں یہ تو ڈپریشن کی علاج کر رہے ہیں ہم. تو اس لیے اس زمانے میں ماحول تبدیل کرنے کے لیے تبلیغ سے بہتر کوئی راستہ نہیں. ہمت کر کے سیروزہ چلہ 4 مہینے لگاؤ. میں نے دیکھا ہے ہیروئنچیوں کو دیکھا ہے 4 مہینے لگا کے نشہ چھوٹ گیا ان کا. سمجھتے ہو؟ تو اگر آخرت کے لیے تھوڑا ٹائم ہم لگا لیں اللہ کے راستے میں، پوری زندگی ہماری اس بنا پہ تبدیل ہو جائے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. تو یہاں تبلیغ والوں سے، یہاں جماعتیں تو آتی ہیں نا، تبلیغ والوں سے رابطہ کرو. اچھا تبلیغ میں خشکی بہت ہے، کوئی انٹرٹینمنٹ تفریح نہیں ہے تبلیغ میں. اس سے نوجوان آدمی بھاگ جاتا ہے. جیسے آپ نے کوئی تقریر سنی لچھے دار، بڑا مزہ آیا. تبلیغ میں کوئی لچھے دار تقریریں نہیں ہیں. آپ جب جاؤ گے تبلیغ میں صبح صبح اٹھا دیں گے آپ کو، چلو بھائی نماز پڑھو. نماز پڑھ لیا آپ نے، کوئی مزہ ہی نہیں آیا آپ کو. نوجوان آدمی کہتا ہے یار یہ کیسا عجیب سا بوریت والا کام ہے. پھر فضائل اعمال لے کے بیٹھ جائیں گے، اس میں آپ کو تھوڑی سی پھر 6 نمبر بیان کریں گے، دین ہمارے اندر آ جائے، ساری دنیا کے اندر آ جائے. تو آدمی آہستہ آہستہ کیا ہونے لگتا ہے؟ بور ہو. کہتا ہے یار گھر پہ اتنا مزہ تھا، فلم آ رہی تھی، ڈرامے آ رہے تھے، موبائل دیکھ رہا تھا، واٹس ایپ پہ باتیں ہو رہی تھیں، ہر خبر. تو یہ دیکھو اس میں وقتی طور پہ بوریت ہے. تھوڑے دن آپ نے ٹائم لگا لیا نا، ایسا چسکا لگے گا، ایسا چسکا لگے گا کہ آپ کو شراب سے زیادہ اس نشے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. جب دل کی حالت تبدیل ہوگی نا، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، پھر نماز روزے میں مزہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر دل چاہے گا میں اللہ کے راستے میں نکلوں. تو ہمت کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.